معزز خواتین و حضرات، کراچی لٹریچر فیسٹیول کے اس خاص سیشن میں آپ سب احباب کا خیر مقدم ہے۔ اس خاص نشست میں ہم اردو ادب کے چند عمدہ کہانی کاروں کی یاد تازہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ایسے کہانی کار کے جن کی فنی عظمت کا اعتراف تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن شاید اب ادبی گہما گہمی کے اس زمانے میں ہم انہیں کچھ بھولنے سے لگے ہیں۔ اگرچہ ان کی عظمت کے ثبوت کے لیے ان کا لکھا ہوا ادب ہی کافی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ فرض ان کے قارئین پر یا ان کے ہم جیسے مداحوں پر بھی عائد ہوتا ہے کہ ہم ان کی یاد کو تازہ رکھیں، ان کے ادب کا ذکر کریں اور خاص طور پر تنقیدی نقطہ نظر سے ان کے کام کو سمجھنے کی بساط بھر کوشش بھی کریں۔ جن عمدہ کہانی کاروں کو ہم آج کی نشست میں یاد کریں گے ان میں شوکت صدیقی صاحب، ضمیر الدین احمد، ابن سعید اور جمیلہ ہاشمی جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ ان بے مثال ادیبوں کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے اور ان کے فن پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پینل میں یکساں اہمیت اور نامور ادیب ہمارے ساتھ آج شامل ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب اصغر ندیم سید صاحب، ایک شاعر، فکشن نگار اور ڈرامہ نگار کے طور پر اصغر صاحب سے بھلا کون واقف نہ ہوگا۔ اسی طرح ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں محمد حمید شاہد صاحب، جو ملک کے ممتاز فکشن نگار ہیں، جنہوں نے اپنی متعدد کتابوں، افسانوں، ناولوں اور دیگر ادبی تحریروں سے ہمارے ادب کو، ہماری زبان کو ثروت مند کیا ہے۔ حاضرین، میں اپنی جانب سے، آپ کی جانب سے اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں گفتگو کا آغاز شوکت صدیقی صاحب کے ذکر سے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کرنا چاہتا ہوں۔ حمید صاحب، اگر میں آپ سے شروع کروں تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ 50 کی دہائی جو ہے وہ اردو ناول کے لیے میں دیکھتا ہوں کہ بہت اہم ہے، اور اکثر اچھے اور بڑے ناول جو ہیں اس زمانے میں لکھے گئے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف قرۃ العین حیدر آگ کا دریا لکھ رہی ہیں، اور علی پور کا ایلی لکھا جا رہا ہے، تلاش بہارا جمیلہ ہاشمی کا اسی زمانے میں سامنے آتا ہے، پھر شوکت صدیقی صاحب کا خدا کی بستی یہ بھی اسی زمانے میں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ 50 کی دہائی کی اس ادبی لہر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ جی، بالکل آپ نے درست ان کا، لیکن آپ نے اس کا عنوان رکھا ہے یادوں کے حوالے سے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یاد اگر میری کوئی زیادہ ان سے وابستہ نہیں ہوگی، کوئی ملاقاتیں نہیں ہوں گی، وہ اصغر ندیم سید آپ کو ضرور بتائیں گے، اس لیے کہ یہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ سوائے اس کے کہ یہ کوئی 2000 کی بات ہے، ہمارا آپس میں خطوط کا 2-3 کا تبادلہ ہوا تھا، اور بڑی دلچسپ گفتگو اس میں رہی۔ ایک بات بڑی اہم ہے کہ جو ناول انہوں نے لکھا ہے جانگلوس کے حوالے سے، جس کی آپ بات کر رہے ہیں یا جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں بے شک بہت بڑے ناول لکھے گئے، اور ان میں جانگلوس بھی شامل ہے۔ اور جانگلوس کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کوئی زیادہ طویل عرصے میں نہیں لکھا گیا تھا۔ جس زمانے میں وہ لکھ رہے تھے، ان نے جو میز بنا رکھی تھی وہ 2 ٹرنک تھے، جس کے اس سامنے تیسرے ٹرنک پہ وہ بیٹھتے تھے، اور 2 ٹرنک انہوں نے میز کے بنا رکھے تھے، اس پہ وہ بیٹھا کرتے تھے۔ اور یہ کچھ 4 اس میں کوئی انہوں نے بڑی پلاننگ نہیں کی، یعنی 2 ناول اگر الگ الگ آپ دیکھیں، خدا کی بستی میں کوئی پلاننگ کے تحت نہیں لکھا گیا، بلکہ انہوں نے جو زندگی اس وقت وہ دیکھ رکھی تھی،
جن لوگوں کے ساتھ وہ رابطے میں رہے تھے پاکستان آنے کے بعد، ظاہر ہے وہ جن لوگوں میں وہ رہے ان میں کچھ جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہوئے، تو ان کی زندگی کے اندر جرائم جو ہے انسان اور جرائم کی طرف انسان کیسے راغب ہوتا ہے، کیسے وہ دھکیلے جاتے ہیں انسان، تو وہ ایک خاص تجربہ تھا جو ان کے ناولوں کے ہاں آنا شروع ہوا۔ اور خدا کی بستی جو انہوں نے لکھا تو وہ اسی زمانے میں انہوں نے لکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی زیادہ پیریڈ اس میں انہوں نے نہیں لکھا تھا، 4 ماہ مسلسل وہ لکھتے چلے گئے تھے، اور وہ ناول، اور اس میں بعد میں جب وہ چھپ گیا تو کہتے ہیں کہ میں نے جب چھپ گیا تو مجھے احساس ہوا کہ اس میں بہت ساری غلطیاں وہ درائی ہیں، اور بہت سارے مسائل ہیں جنہیں درست ہونا چاہیے تھا وہ درست نہیں ہو پائے، اور وہ کئی سال تک وہ اسی طرح چھپتا رہا۔ کامیاب ناول اس زمانے میں اسے انعام بھی ملے، لیکن یہ ہے کہ وہ بعد ازاں وہ کئی سالوں کے بعد وہ دوبارہ اسے دیکھ پائے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب جانگلوس کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ باقاعدہ انہوں نے منصوبہ بندی کے تحت لکھا تھا، یعنی اس میں انہوں نے باقاعدہ پنجاب کے جو زبان ہے پنجابی کے اور سرائکی کے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کے حوالے سے انہوں نے مطالعہ کیا، باقاعدہ اس کا ایک خاکہ بنایا تھا، اور اس کو انہوں نے لکھا۔ طویل ترین ناولوں میں آپ اسے شمار کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی اگر آپ دیکھا جائے تو جسے آپ حقیقت نگاری کی وہ سطح کہتے ہیں جو بالکل مشاہدے کی ہوتی ہے، اس سے وہ اپنی کہانی کو لے کے آتے ہیں۔ آپ اس میں دیکھ لیں جو نوجوان خدا کی بستی، جو اس کی طرف لوگ تو متوجہ تب ہوئے تھے، میرا خیال ہے کہ ہم لوگ بھی جب یہ باقاعدہ ٹی وی کے اوپر اس کی قسطیں چلنا شروع ہوئیں تو پھر ہم اسے پڑھنے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ تو لیکن اس سے پہلے انہوں نے افسانے بھی لکھے اور انہوں نے یہ لکھی ہیں۔ تو میری یاد تو ان کے ساتھ اگر کوئی یادوں کا آپ حوالہ کریں گے تو سوائے اس کے اور نہیں ہے کہ ہم نے انہیں پڑھا ہے۔ جی اگر آپ غور کریں تو میں نے سوال آپ سے یہ تھا کہ وہ جو 50 کی دہائی ہے، جن ناولوں کا میں نے ذکر کیا، قرۃ العین حیدر اور باقی سب کا، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ جو لہر تھی اور اس میں جو ناولز بڑے سامنے آ رہے تھے، تو آپ نے خاص طور پہ شوکت صدیقی کے حوالے سے جو باتیں کی، میں چاہتا ہوں کہ یہی سوال میں اصغر ندیم سید صاحب سے بھی کروں۔ ایک تو یہ کہ آپ ہم سے یادیں ان کی کچھ بانٹیے، اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ یہ جو ان کے ہاں ایک ہمیں خیر و شر کی جو قوتیں مزاحم ایک دوسرے سے نظر آتی ہیں، متصادم نظر آتی ہیں، اور اردو فکشن میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جرائم کی جو کہانیاں ہیں ان کو سنجیدہ ادب کے دائرے میں شمار کیا نہیں جاتا تھا، اور عام طور پہ اس کو ذرا کم جانا جاتا ہے۔ لیکن شوکت صدیقی شاید استثناء ان کو حاصل ہے یہ کہ نہ صرف یہ کہ ان کا وہ ناول شاہکار ہے، کلاسک کا درجہ حاصل کرتا ہے، بلکہ انہوں نے بار بار اس موضوع پر لکھا۔ جانگلوس بھی ان کا شاید ہم اسی حوالے سے دیکھیں گے۔ جی اصغر صاحب آپ۔ 2023 میں مجھے شوکت صدیقی کی بیٹی کا فون آیا کہ انکل وہ باہر ہوتی ہیں اور ان کے عزیز بھی کافی بار کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے 100 سال 23 کو ان کی ہے 100 سال مکمل ہو رہے ہیں ان کی، تو آپ اس پینل میں آئیں، ہم ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ خیر اس کی سیلیبریشنز ہوتی رہیں، تو اس میں جو اہم بات تھی وہ شوکت صدیقی کے 2 ناول ایسے ہیں کہ دونوں کی ڈرامائی تشکیل ہوئی، اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر ان کا صحافت کا ایک پیریڈ ہے، وہ سب آپ کو معلوم ہے کہ وہ ان کا کتنا اچھا پیریڈ گزرا اور کس طریقے سے کراچی میں انہوں نے خدمات انجام دیں۔ جانگلوس کے حوالے سے میں پہلے بات کروں گا۔ جانگلوس یہ ہماری محترمہ نور الہدیٰ شاہ بیٹھی ہیں کہ یہ بھی اس وقت لکھ رہی تھیں جب جانگلوس پی ٹی وی پہ ہوا ہے، میں بھی لکھ رہا تھا۔ تو جانگلوس کاظم پاشا نے پروڈیوس کیا تھا، اور اس کی 4 قسطیں چلنے کے بعد اس کو بند کر دیا گیا۔ اس کی مین ریزن کیا تھی کہ جی کوئی فیوڈلزم کے خلاف تھا، کچھ مقتدر
حلقوں کو وہ اچھا نہیں لگا, کسی نے کوئی ریزمبلنس نوٹ کی اور اس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو پابندی لگا دی گئی, جبکہ اس کا کافی کام, میری کاظم پاشا سے دوستی بھی تھی, وہ بتاتے تھے کہ کافی کام وہ کر چکے تھے, اور وہ ریکی کرنے کے لیے سائیوال آئے اور لاہور تک آیا اور کافی کام کیا. اب یہ بند ہو گیا. میرا خیال ہے جو اس کے وجہ تھی جس کی طرف اشارہ, وہ MRD کی جو تاریخ تھی اس میں ایک بیان جو شائع ہوا تھا, اس میں انہوں نے بھی جو بیان شائع کیا گیا تھا اس میں انہوں نے بھی دستخط کیے تھے اس کے اوپر, اور انہیں کہا گیا کہ آپ وہ بیان واپس لیں, کہیں کہ میں نے یہ نہیں دیا ہے, تو پھر آپ تاکہ اس قسط کو ہم ان کو آگے چلائیں. تو میں انکار کر دیا تھا. یہ بھی ہوا. جی جی اچھا, لیکن اس میں دلچسپ واقعہ ہے ایک, وہ یہ ہے کہ جانگلوس سے پہلے وارث امجد اسلام کا چل چکا تھا, اور آپ سب کو وارث کا پتہ ہے کہ پنجاب کے فیوڈلز کے حوالے سے جو کردار بنایا گیا, پھر اس کی برانچز بنائی گئیں بڑے اچھے طریقے سے, ویل لٹڈ, بہت اچھا سیریل وہ ثابت ہوا. تو اس پہ ایک فیچر شائع ہوا نوائے وقت میں, فل پیج, جو کہ میں نے ظاہر پڑھا, سب نے پڑھا, اور رائٹر بھی اس کے نوائے وقت کے رائٹر تھے بیدار سرمدی. انہوں نے تصویریں ڈالیں, انہوں نے کہا, دعویٰ کیا کہ وارث جو ہے جانگلوس کا منوان کاپی ہے, سرکہ ہے, دعویٰ کیا. دعوے کے ثبوت میں واقعات کچھ اس طرح, گویا امجد اسلام امجد کو مکمل طور پر اس میں انہوں نے ایسا حملہ کیا کہ اگرچہ وارث اپنا کام کر چکا تھا, پھر بھی انہوں نے وہ سارا, اور شوکت صدیقی کا جانگلوس کے واقعات اور وہ سب. خیر وقت گزر گیا ہے, کسی کو یاد بھی نہیں, دونوں کی اپنی اپنی آئیڈینٹی موجود ہے, لہٰذا اس طرح کی حرکتیں کسی کام نہیں آتی, یہ بعد میں ثابت ہوا. تو جانگلوس کے ساتھ یہ واقعات ہوئے. جہاں تک خدا کی بستی کا ہے, میری بعد میں ان سے ملاقات, کیونکہ میں ٹیلی ویژن میں بعد میں آیا, وہ ہمارے سینئر تھے, اور اس وقت جو رائٹرز ٹیلی ویژن کے پاس تھے ان میں اہم نام صفدر میر کا تھا, جنہوں نے آخر شب ایک ایسی سیریز لکھی جو مسلم بادشاہوں پہ تھی, اور اس میں بہت سارے سچ بولے, تو وہ بہت اہم سیریز تھی. اس کے بعد پھر اشفاق احمد صاحب کی بہت سارے کام تھے, شوکت صاحب یہاں سے آئے. تو خدا کی بستی پہلا ایسا سیریل تھا جس نے کریڈیبلٹی دی پی ٹی وی کے ڈرامے کو. کیوں کہ عوام سے ریلیٹیبل تھا, سیدھا سادہ کراچی کی ارلی لائف تھی, اور کراچی کا آباد ہونا, اور اس کا سمبولیکلی خدا کی بستی نام ہونا, اور اس میں جس طریقے سے کرپشن کے مختلف روپ دکھائے گئے وہ کہیں نہ کہیں موجود تھے. تو خدا کی بستی کو بہت پذیرائی ملی, اور اس کے بارے میں افتخار عارف اس وقت سکرپٹ ایڈیٹر تھے, انہوں نے یہ واقعات ہمیں سنائے. اور ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ کچھ ناول چنے گئے جن میں خدیجہ مستور کا آنگن بھی تھا, خدا کی بستی بھی تھا, اور ایک دو اور ناول تھے جو پارٹیشن کے بعد کی پاکستان کی کمپلیکشن کو سامنے رکھ کے لکھے گئے تھے, پیش کر رہے تھے. تو فیض صاحب, یہ میرے خیال ہے بھٹو کا زمانہ ہے یا پتہ نہیں, میں نہیں جانتا, تو انہوں نے, یہ آغا ناصر صاحب نے فیض صاحب کو کہا کہ آپ اس کی ڈرامائی تشکیل لکھیں, اس کے راوی افتخار صاحب ہیں. خیر انہوں نے مان لیا, لیکن چند ہفتوں بعد کہا بھائی یہ ہمارا کام نہیں. تو اس کے بعد شوکت صدیقی کو خود دعوت دی گئی کہ کائنڈلی آپ اس کی ڈرامائی تشکیل. تو پھر شوکت صدیقی صاحب نے اس کی ڈرامائی تشکیل کی. اور ہم جو یہاں نور الہدیٰ شاہ بیٹھی ہیں, میں ہوں, ٹریننگ نہ انہوں نے لی ہے نہ ٹریننگ میں نے لی. شوکت صدیقی نے بھی کہیں سے ٹریننگ نہیں لی. انہوں نے بھی جو اس وقت فٹ سٹیپس آ رہے تھے, جو اس وقت لوگ ڈرامے کو دیکھ کے سیکھ رہے تھے, انہوں نے بھی دیکھ کے سیکھا کہ کس طرح پہلا سین ہوتا ہے, کس طرح انٹروڈکشن ہوتا ہے, کس طرح کنفلکٹ کو اوپن کرتے ہیں, کس طرح پورٹریل ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں شوکت بھائی نے خود سے انہوں نے سیکھی. اور ویسے بھی ان کے ہاں ان کی میموری اور بہت ہی تصویری میموری تھی, بہت ہی کمال کی, اور آبزرویشن بھی ان کی بہت کمال کی تھی. تو جن کی
بلکہ میری جب ملاقات ہوئی تو ایسے ہی طالب علموں کی طرح ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا دیکھیں جس کی میموری تصویری ہوتی ہے نا ڈیٹیل اس کے اندر رہ جاتی ہے تو اس کے لیے ڈرامہ لکھنا مشکل نہیں ہے کیونکہ اس نے سین کو جس طریقے سے پورٹرے کرنا ہے وہ اس کی ڈیٹیل اسی طرح بناتا ہے. تو بہرحال انہوں نے بڑا کامیابی کے ساتھ اس کی کریکٹرائزیشن کی اور اس کا سارا کچھ کیا. تو شوکت صدیقی کی ساری زندگی جو گزری ہے سٹرگل. اس وقت ٹیلی ویژن پہ زیادہ پیسے نہیں ملتے تھے, وہ اس وقت کے رائٹر ہیں جب ٹیلی ویژن پہ پیسہ نہیں تھا اور معمولی سا چیک ملتا تھا, ہم سب کو ملتا تھا, ہم نے بھی اسی میں ہی دیکھا سب کچھ. تو ان کی ساری سٹرگل اخباروں کی ہے اور وہ بھی ترقی پسند تحریک کے اخباروں کی. تو اس میں تو پیسہ نہیں ہوتا تھا. ترقی پسند آج ایک اخبار میں ہے, کل دوسرے میں, کل تیسرے میں. روزی یہ خود انہوں نے لکھا ہے کہ ہماری تو روزی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا, دفتر گئے ہیں پتہ چلا جی نکالے گئے ہیں. تو وہ پھر تحریکوں میں بھی تھے, اخبار نویسوں کی تحریکوں میں بھی تھے جس کا ذکر آپ نے کیا. تو شوکت صدیقی نے مشکل راستہ لیا ہوا تھا اور مشکل طریقے سے انہوں نے یہ سارا سفر طے کیا. جی اچھا وہ ایک اور یاد آ گئی بات جی کہ جس وقت وہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا نا ان کا خدا کی بستی, تو وہ ایک جو اس کا بالکل آغاز میں ٹیلی دکھاتے ہیں نا تو اس میں ایک پتھر پڑتا ہے شیشے کے اوپر جس پہ خدا کی بستی لکھا ہوا تھا, تو وہ شیشہ ٹوٹتا ہے. تو اخبار میں کچھ لوگوں نے ایک بیان چھاپا تھا, مجھے یاد اب بھی آتا ہے کہ میں نے پڑھا تھا, شاید نوائے وقت اخبار تھا ہمارے گھر میں آتا تھا. تو اس میں ان ادیبوں نے کہا کہ یہ دیکھیں جی یہ پتھر مارا جا رہا ہے خدا کے نام کو, تو اس ڈرامے کو بند کیا جائے. تو لیکن کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی تھی اس وقت. میں اب سوچتا ہوں کہ وہ آج کل کے زمانے میں اگر ہوتا تو جو ہمارے معاشرے کی جو اب صورتحال ہو چکی ہے, اگر اس طرح کو کوئی بیان دیتا تو اب کیا ہوتا. اب تو بہت حالات خراب ہو چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی تنگ جو نظری ہے وہ اپنے عروج پہ ہے اس وقت. اچھا حمید صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ معاصر تنقید نے اپنے جن معروف لکھنے والوں سے اغماض برتا ہے ان میں شوکت صدیقی کا نام بھی شامل ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے کام کو بہت نظر انداز کیا گیا. حالانکہ ان کا یہ ناول خدا کی بستی دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. جی. اور آج بھی وہ بیسٹ سیلر ہے اور ٹی وی پہ پیش کیا گیا اور 2 بار اس کی ڈرامائی تشکیل ہو, 2 بار اس کو پروڈیوس کیا. یہ کیا سبب ہے کہ ایک طرف ان کی شہرت اور ان کی کتابیں چھپ رہی ہیں لیکن تنقید میں یا ان پر سنجیدہ کام سامنے نہیں آتا یا ان کا ذکر اتنا نہیں کیا جاتا؟ بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ 25-26 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوا, جی اور ہاں. میرے خیال ہے کو 40-45 یا 50 کے قریب تو اس کی اشاعتیں ہو چکی ہیں, یعنی اتنی دفعہ یہ چھپا بھی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے فوراً بعد 60 کی دہائی آ جاتی ہے, اور 60 کی دہائی میں جو مباحث آپ کے سامنے آئے فکشن کے حوالے سے, اس میں اس طرح کا فکشن اہم نہیں رہا تھا, یعنی یہ پیش نظر نہیں تھا. جو مباحث شروع ہو گئے تھے تنقید کے اندر وہ مختلف ہو گئے تھے. وہاں پہ آپ علامت نگاری کی طرف چلے گئے اور بہت سارے تجربات جو ہے فکشن کے اندر وہ ہونے لگے تھے, اور اس طرح جو ٹھوس حقیقت نگاری کے مباحث تھے وہ پس منظر میں چلے گئے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر جم کے جس طرح گفتگو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. ورنہ دیکھیے کہ وہ 2-3 کرداروں سے بچے جو ہے ان سے وہ پڑے ہوئے ہیں ایک جرم میں, ان سے وہ کہانی شروع کرتے ہیں اور پھر اس میں کرداروں کا اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بالکل نیچرل انداز میں وہ کہانی آگے بڑھتی ہے, اور کس طرح لوگ خود بخود انہیں وقت اور ماحول ان کو دھکیلتا چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح ہی آپ ان کے پاس دوسرا موضوع جو بڑا میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ تھا کہ جو طبقات تھے مختلف ان کے اندر جو آمیزش موجود تھی اس کو وہ کتنی سہولت سے لکھ رہے تھے. لکھنے کے معاملے میں زبان انہوں نے سادہ رکھی ہے. آپ دیکھیں کہ سامنے کی زبان سادہ زبان, کوئی اس میں کوئی زیادہ اور قابل فہم زبان ہے, پڑھ اس لیے وہ زیادہ پڑھا گیا اور بہت اس نے اپنے قارئین بہت زیادہ پیدا کیے. لیکن
اس نے ناقدین کو میں نے جیسے گزارش کی ہے کہ اس کے بعد چونکہ ناقدین کے سامنے وہ 60 کی دہائی کے تجربات آنا شروع ہو گئے تھے تو لہٰذا وہ اس طرف متوجہ ہو گئے, اس طرف نہیں رہے. جی خواتین و حضرات, آج کے اس سیشن کے پینل میں ہمارے ساتھ شامل ہیں محترمہ تنظیم الفردوس صاحبہ جو کراچی یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں اور ادبی منظرنامے پر گہری نظر رکھتی ہیں. میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ, ہم ذکر کر رہے ہیں شوکت صدیقی صاحب کا, اور آپ کے تشریف لانے سے پہلے ان کے فن پہ اور ان کی یادیں تازہ کیں ہمارے دونوں معزز شرکاء نے. میں چاہوں گا کہ آپ اگر ان کے فن کے حوالے سے, ان کے فکشن کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں تاکہ پھر ہم اگلی شخصیت کی جانب بڑھیں. سب سے پہلے تو معذرت, میں کراچی یونیورسٹی سے آ رہی ہوں. ویسے تو یہ ایکسکیوز نہیں ہے, لیکن یہ کہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ ٹریفک کی صورتحال ایسی ہو جاتی ہے. مجھ سے پہلے ظاہر ہے کہ یہاں جو گفتگو ہوئی وہ میں سننے سے محروم رہی, میری بد نصیبی. لیکن بات اگر شوکت صدیقی کی جائے تو موضوعات کے حوالے سے جیسے ابھی ہمیشہ صاحب فرما رہے تھے, حقیقت پسندی کا وہ جو ایک رجحان اور اس میں ان کی سادہ بیانی اور رواں کہانی کہنے کا رواں اسلوب, اس نے انہیں ایک غیر معمولی طور پر معروف اور مشہور کہانی نگار بنایا. اچھا, یہ شہرت یا معروف ہونے کا جو یہ انداز ہے, یہ محض زبان و بیان سے بھی نہیں آتا, محض اسلوب سے بھی نہیں آتا. یہ اس سے آگے کی کوئی چیز ہوتی ہے جب کہانی کہنے والا اپنے موضوع کے ساتھ جس فن میں وہ اظہار کر رہا ہے, جس میڈیم میں وہ اظہار کر رہا ہے, اس میڈیم کے تمام تقاضوں کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا میڈیم جس معاشرے کو پیش کر رہا ہے, جس منظرنامے کو پیش کر رہا ہے, جو موضوعات جس زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور زندگی کے جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, اگر کہانی کار کی نظر اس پر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی تمام تر کوشش فن پر, اس کی باریک نظر اور زبان کی قطر بیونت کے اوپر اس کی پوری توجہ, اور اسی طرح کی دیگر جو ٹولز ہوتے ہیں کہانی کہنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں, ان سب کی موجودگی کے باوجود کوئی شخص اس طرح کی پذیرائی حاصل نہیں کرتا جیسے کہ شوکت صدیقی نے کی اپنی افسانوں میں بھی اور اپنے ناولوں میں بھی. تو ان کی جزیات نگاری ایک جانب ان کے بھرپور علم کی عکاسی ہے, اور دوسری جانب جو کہانی یا موضوع وہ لے کے چل رہے ہیں اس میں ان کی گہری وابستگی, اس کے اندر ان کی گہری وابستگی, اور اس کے ساتھ ان کا ایک وہ جو اپنے آپ کو ایک ذات, ایک شخصیت کے جس طرح جوڑ رہے ہیں, وہ سب سے اہم ہے میرے خیال میں. یہ ان کے فن کی ایک چیز. جی اب میں کچھ ذکر جمیلہ ہاشمی کا کرنا چاہتا ہوں. ان کے ناولوں چہرہ بچہرہ, روبرو اور دشت سوس یہ اتنے مشہور ناول ہیں کہ یہاں موجود شرکاء نے بھی ضرور ان کا تذکرہ بھی سنا ہوگا, اور اکثر نے یہ شاید پڑھ بھی رکھے ہوں. اصغر ندیم سید صاحب, آپ کا ان سے ایک تعلق بھی رہا. میں چاہتا ہوں کہ ہم گفتگو کا آغاز آپ سے کریں. آپ کچھ اپنی یادیں تازہ کیجئے جمیلہ ہاشمی کے حوالے سے. جمیلہ ہاشمی کی ابھی بیٹی لندن میں ہے, عائشہ صدیقہ. نور الہدیٰ شاہ اور میں آن لائن ایک سیشن میں ہم نے جمیلہ ہاشمی کے فن پہ ابھی پچھلے ماہ ایک پوری نشست کی, اور اس میں ان کے بہت پہلو سامنے آئے. میں تھوڑا تعارف ان کی لائف کا کرانا چاہتا ہوں. جمیلہ ہاشمی اور ان کی بہن سائرہ ہاشمی دونوں مائیگریشن کے بعد ساہیوال میں سیٹل ہوئے, اور اس وقت کے قصے یہ ہیں کہ دونوں برقعے میں ٹانگے میں بیٹھ کے کالج جاتی تھیں, اور یہ ایک زمانہ ان کا گزرا.
اچھا اتفاق سے آپ جانتے ہوں گے کہ سارہ ہاشمی بھی رائٹر تھیں اور افسانے انہوں نے لکھے، لیکن دونوں بہنوں میں کبھی بنی نہیں. اور اتفاق دیکھیں دونوں بہنوں کی جہاں بھی شادی ہوئی دونوں نے لاہور کے کینٹ کے علاقے میں آمنے سامنے کوٹھیاں بنائیں کہ اگر جمیلہ کے گھر سے نکل رہا ہوتا تھا تو سائرہ کا ڈرائیور مجھے پکڑ لیتا تھا کہ سائرہ بی بی آپ کو بلا رہی ہیں، اور وہ کہتی تھی تم یہاں کیوں گئے تھے. میں ان کے گھر سے نکلتا تھا تو وہ بلا لیتی تھی تم وہاں کیا کرنے گئے تھے. یہ بڑا دلچسپ زمانہ ہے. یہ بالکل کینٹ شیر پاؤ پل کے نیچے ان کی دونوں کوٹھیاں ابھی بھی شاید ہوں. تو صدیقہ ہمارے ہاتھوں میں پلی، اور یہ صدیقہ کون ہے؟ عائشہ صدیقہ. یہ بات جاننے والی ہے. اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ اتنی پڑھی لکھی بچی ہے کہ اس نے ایک کتاب لکھی پہلی بار، کارپوریٹ آرمی. کارپوریٹ آرمی جب انگریزی میں کتاب آئی تو اس نے آگ لگا دی، اس پہ پھر پابندی لگی. وہ کیا تھی؟ وہ اس نے بتایا کہ ہماری پاک فوج کن کن کاروباروں میں ملوث ہے، کیا کیا کر رہی ہے، ساری ڈیٹیل، ڈی ایچ ایز، فوجی فاؤنڈیشن، یہ جو کچھ موجود ہے، این ایل سی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ چونکا دینے والی کتاب تھی. اس کی پاداش میں مبینہ طور پر ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا. وہ اس وقت لندن میں ہے. یہ تو ہے ایک واقعہ. اگلا واقعہ یہ ہے کہ عائشہ اکلوتی اولاد تھی جمیلہ کی، اور جمیلہ کی شادی ہوئی تھی اویسی فیملی میں، سجادہ نشین تھے ایک درگاہ کے، اور وہ بہاولپور کے قریب خانقاہ شریف وہ ان کا گاؤں تھا. وہ ابھی بھی ان کی کوٹھی حویلی وہیں ہے. تو جمیلہ نے جب اپنا سفر شروع کیا، خیر جب ان کی وفات ہوئی جمیلہ کی اور ان کے والد کی، تو اتنی بڑی جائیداد کے لیے قبضہ گروپ آ گئے. تو مجھے یاد ہے عائشہ نے مجھے کال کیا، کشور نہید یہیں ہیں اسی کانفرنس میں، ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ. تو کشور نے، میں نے اور کچھ دوستوں نے پولیس کا اہتمام کیا اور ان کی چیزوں کو بچانے کی کوشش کی. یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جمیلہ ہاشمی نے جب تعلقات اپنے بنائے ادب میں تو ان کا پہلا ناول تلاش بہاراں آیا. تلاش بہاراں کا واقعہ یہ ہے کہ اس میں کی جیوری میں جمیل جالبی تھے، جمیل الدین علی تھے، قدرت اللہ شہاب یا انتظار حسین تھے. تو کسی نے کالم لکھا کہ اچھا تلاش بہاراں کو ایوارڈ مل گیا، آدم جی ایوارڈ، اور اس میں جن کو نہیں ملا اس میں علی پور کا اہلی بھی تھا. تو جب علی پور کا اہلی کو ایوارڈ نہیں ملا تو ممتاز مفتی نے اپنے اگلے ایڈیشن پہ لکھوایا علی پور کا اہلی وہ ناول جسے آدم جی ایوارڈ نہیں ملا. اچھا اس کے بعد جو کالم لکھے گئے ان میں یہ تھا، اچھا ان کے آموں کے باغ تھے جمیلہ ہاشمی کے، ہم نے بھی کھائے ہیں آم ان کے. تو وہ آموں کے ٹوکرے جاتے تھے ادیبوں کو. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو محبت پیار کا رشتہ ہے. انہوں نے کہا آموں کی وجہ سے ان کو یہ ایوارڈ. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اچھا اس کے بعد جو ان کا دوسرا کام ہے وہ ذرا غور طلب ہے. ان کا ایک ناول ہے روہی جو چولستان کی لائف پہ ہے. اچھا اسی طرح آتش رفتہ سکھوں کی لائف پہ ہے، سکھوں کی دشمنیوں پہ ہے. بڑا کمال کا ناولٹ ہے وہ. پھر اس کے بعد چہرہ بے چہرہ، اور پھر اس کے بعد وہ دشت سوز. اچھا ایک واقعہ روہی کا میں سنانا چاہتا ہوں جو اشفاق احمد کے گھر میں میرے ساتھ پیش آیا. وہ یہ تھا کہ میں نے 86 میں چولستان پہ ایک سیریل لکھا دریا، آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہے. دریا میں پہلی بار پی ٹی وی نے کیمرہ باہر لے کے گیا اور چولستان کی پوری لائف، اور مجھے یاد ہے کہ میں خود ریکارڈنگ میں ہوتا تھا اور کیا کیا ہم نے کام کیا. خیر قصہ مختصر، وہ سیریل چلا. اب اس کا موضوع بھی وہی ہے جو روہی کا موضوع ہے. تو وہ اشفاق کے گھر کھانا تھا
تو مجھے پکڑ لیا, تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم جو ہے چولستان پہ لکھو. میں نے کہا لیکن میرا جو بھی میں نے لکھا ہے یہ تو میرا ذاتی تجربہ ہے, میں بھی وہیں کا ہوں. تو میں نے تو روہی ناول نہیں پڑھا, اس وقت نہیں پڑھا تھا میں نے, نہیں یہ ہمارا یہ تھا, میرا ورثہ ہے. تو اشفاق صاحب بیچ میں آئے, نہیں میں غصے میں آ گیا. میں نے کہا آپ نے رجسٹرڈ کروایا تھا یہ صحرا اپنے نام, مجھے پتہ ہے آپ کے جو شوہر ہیں وہ بڑے ذمہ دار ہیں. میں اس وقت ینگ بلڈ تھا, نوجوان خون تھا میرا. تو اشفاق صاحب, بانو آپا آئیں تو انہوں نے, اس کے بعد میری جمیلہ ہاشمی سے اتنی گہری دوستی ہوئی, اتنی گہری اس واقعے کے بعد کہ آخر تک وہ قائم رہی. تو بہرحال ان کا کام بہت وسیع ہے. میں دشت سوز پہ بعد میں بات کروں گا, میں چاہتا ہوں باقی میں اضافہ کروں گا. یہ دیکھیں ان کے پاس بہت کچھ علم ہے اور ظاہر ہے ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی ہیں. یہ جو فیمنزم کے دوست ہیں ان کو اطلاع ہو کہ جمیلہ ہاشمی نے اس موضوع پہ بہت لکھا ہے. ان کے ناولوں میں اگر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ جو عورت کی آزادی ہے اس کے بارے میں بہت بات, جس ناول کا یہ ذکر کر رہے ہیں روہی, اس میں آپ دیکھیے اس میں جو عیسیٰ ہے وہ ایک جسے آپ کہہ لیں متمول گھرانے کا فرد ہے, اور اسے گھر سے وہ اس لیے جاتا ہے کہ ذرا زندگی کی مشکلوں کو دیکھ کے روہی کی طرف اس کو جا کے وہ ڈیرا ڈال دیتا ہے, اور وہاں ایک خاتون جو مریم ہے اس کے ساتھ اس کا عشق کا سلسلہ, یعنی دیکھتے دیکھتے ان روہی کی زندگی کو جہاں انہوں نے لکھا ہے, ان کی مشکلات کو جہاں انہوں نے لکھا ہے, ساتھ ہی ساتھ وہ عورت کی آزادی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے وہاں نظر آتی ہیں. اس لیے کہ وہاں عورتوں کے حوالے سے یہ تھا کہ وہ پیسہ لے کے ان کے رشتے جو ہے وہ طے کر دیے جاتے تھے. تو اس کے خلاف آپ دیکھیں کہ پورا احتجاج اس ناول کے اندر موجود ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ بات اس حوالے سے کی جائے, فیمنزم کے حوالے سے مباحث ہوں, تو ان کو بھی ضرور یاد رکھا جانا چاہیے. جی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں حمید صاحب کہ ان کے جو دو سب سے مشہور ناول ہیں, چہرہ بے چہرہ جو ہے آپ اور دشت سوز, وہ خصوصیت کے حسین بن ساتھ منصور علاج کے بارے میں جی ہے. دیکھیں آپ ایسے انہوں نے باقاعدہ اس پہ محنت کی, اور اس کو انہوں نے اسٹڈی کرنے کے بعد اس کو باقاعدہ پوری منصوبہ بندی کے تحت اسے لکھا. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں جسے انہوں نے ابھی گزارش فرما رہے تھے آتش رفتہ جو ہے, اور اس ناول کو بھی آپ دیکھیں کہ جو سکھوں کی معاشرت, اس لیے کہ وہ ادھر سے ہجرت کر کے آئی تھیں, اور جس علاقے سے وہ آئیں وہ سکھوں کی معاشرت کو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا ہوا تھا, اور جتنی خوبصورتی سے انہوں نے اور پورے اس زندگی کے ساتھ, بھرپور زندگی کے ساتھ اس آویزش کو, کرداروں کی آویزش کو انہوں نے لکھا ہے, وہ بڑا اہم ہو جاتا ہے. پنجاب کی زندگی ہو, سکھوں کی زندگی ہو, تاریخ سے کردار انہوں نے لیے ہوں, عورت کو انہوں نے اس کے مسائل کو جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے, صاف ستھری زبان میں اچھا خوبصورت انہوں نے لکھا. ان کے جو بھی آپ ناول اٹھا کے دیکھیں گے آپ کو لطف آئے گا اسے پڑھتے ہوئے. جی بالکل. اور میں چاہتا تھا کہ دشت سوز کے حوالے سے خاص طور پہ اگر آپ کچھ ارشاد فرمائیں. اگر میں نے جمیلہ ہاشمی کا پہلا ناول شاید 8ویں یا 9ویں جماعت میں پڑھا تھا, آتش رفتہ, اور دشت سوز جب یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی اس وقت پڑھا, کچھ عرصے پہلے ہی وہ شائع ہوا تھا. باقی چیزیں بعد میں بالاستیاب پڑھی ارادہ کر کے. اچھا, ابھی جو گفتگو ہوئی جس طرح اصغر ندیم سید فرما رہے تھے, تو موضوع اور ان کا اسلوب تو وہ کہیں اور سنا کرے کوئی, اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اور ظاہر ہے کہ وہ جو براہ راست ان کی واقفیت اور ان کا تعلق ہے اس کا تو بدل کوئی بھی نہیں ہو سکتا, لیکن یہ ہے کہ ہم ان کی تحریر کے ذریعے ان کو جانتے ہیں اور ذاتی حوالے سے نہیں. میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ آتش رفتہ اور اسی طرح سے دشت سوز پوری ایک ڈاکومنٹیشن کے بعد, ایک بھرپور طریقے سے اس پر کام کرنے کے بعد انہوں نے یہ ناول لکھے. اور آتش رفتہ کے ساتھ ان کا ایک جذباتی تعلق یہ بھی کہ وہ ظاہر ہجرت اور اس کے نتیجے میں جو زندگی یہاں آنے والوں پہ گزری اور پھر ادھر جانے والوں پہ گزری, اور سکھوں کی طرز معاشرت کا مشاہدہ, وہ اپنی جگہ ایک اہمیت ہے. دشت سوز میں بھی مجھے ایک نوع کی ہجرت محسوس ہوتی ہے,
اور وہ ہجرت جو ہے وہ درون ذات ایک عقیدے کی ہجرت کہہ لیں اسے، شاید میں ایمان کا لفظ نہ استعمال کروں، یہاں مناسب نہ ہو، لیکن عقیدے کی ہجرت جو اس خانوادے کو کرنی پڑی، اس ہجرت کے تجربے نے اس کردار کو جس اضطراب میں عمر بھر محصور رکھا. مجھے ذاتی طور پر دشت سوز کی کہانی ایک اضطراب کی کہانی ہے جو اپنے آپ کی تلاش میں، اپنی ذات، اپنے اوریجن کی تلاش میں، اب وہ ہجرت وحدت الوجود کی روشنی میں ایک ابدی ہجرت کا ایک تصور بھی ہے. پھر اس کے بعد عقیدے کی تبدیلی کا جو ایک عمل اجمی گھرانوں کا ہے، وہ اپنے اندر کہ ایک جانب تہذیب، تمدن اور علم کی روایات گہری جڑوں میں، ذات کی، خاندانوں کی، تہذیب کی گہرائیوں میں، اتھاہ گہرائیوں میں اتری ہوئی، اور دوسری جانب اس سے برعکس ایک بالکل دوسری تہذیب کو اسی لیول پہ جا کے قبول کرنا، ایک بالکل منفرد اور مختلف کلچر کو جو آپ کو اپنے باطن کے اندر تبدیل کرتا ہے، وہاں پہ جا کے قبول کرنا. یہ ایک ایسی کرب کی فضا ہے جسے میں ذاتی ہجرت کے تناظر میں صرف شاید اس لیے سمجھ رہی ہوں کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ جس نے ہجرت کے بعد کی اپنی پوری زندگی ایک جستجو میں، ایک تلاش میں، ایک شاید وہ جو تلاش بہاراں کا کنسپٹ ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے لیے اس کے گاؤں سے بڑی بہار زندگی میں اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی. تو اس طرح کی چیز مجھے لگی. ایک بات میں بھی دشت سوز پہ ابھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. آپ بات میں صرف اتنا کہنا چاہتا تھا کہ یہ دیکھیں، ابھی ہم شوکت صدیقی کی پہ بات کر کے فوراً جب ان پہ آئے ہیں تو ایک زبان کا جو فرق ہے واضح، اسے بھی دیکھنا چاہیے. شوکت صدیقی صاحب کے ہاں زبان ویسی آپ کو نہیں ملے گی جیسی جمیلہ ہاشمی کے ہاں نظر آتی ہے، اور لطف یہ ہے کہ روحی کی زبان اور ہے اور دشت سوز کی زبان اور ہے. آپ روحی کو پڑھتے ہیں جس وقت وہ ان کے پودوں کی، اس منظر کی، اس ماحول کے مختلف کرداروں کا نام لکھ رہی ہوتی ہیں، وہاں کے جو پانی ہے، ٹوئے ٹبے ہیں، ان کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ کو بالکل زبان کا ذائقہ مختلف نظر آتا ہے. اور یہاں چونکہ وہ حسین بن منصور الحج کے بارے میں لکھ رہی تھیں، تو یہاں زبان کا بالکل ایک اور لیئر جو آپ کو نظر آتی ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے موضوع کے اوپر بھی بہت محنت کرتی تھی، اور انہوں نے زبان کے حوالے سے بھی ہمیں متوجہ کیا ہے. جی آخری زمانے میں شاید وہ مسلم اسپین کے پس منظر میں ایک ناول لکھ رہی تھی، میں انہوں نے کیا ریسرچ کر رہی تھیں اور گئی تھیں وہاں پہ، اور وہاں مسجد قرطبہ میں وہ گئیں اور اقبال کی نظم بھی پڑھی جہاں وہاں جا کے، اور پھر وہ اس کے بارے میں ظاہر ہے ایک کیفیت کے اندر وہ رہیں، اور پھر وہ واپس آ کے چاہتی تھی کہ میں اس کے اوپر ایک اچھا میں دو باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. روحی کے بارے میں شاید آپ لوگ جانتے نہیں. روحی دراصل چولستان کا جو علاقہ ہے اس میں ایک وسط میں ایک جگہ ہے روحی، اور اس کا ذکر خواجہ غلام فرید نے اپنی کافیوں میں کیا ہے. اچھا وہ مقام ہے، تو خواجہ غلام فرید نے اس مقام پہ بسرام کیا اور کافی دیر، کافی سال وہاں گزارے، اور اس کی برکات کے نتیجے میں وہ جگہیں آباد رہیں. اور ان کی پوری فلسفی جو تصوف کی ہے خواجہ صاحب کی، اس کا تعلق مٹی سے، پودوں سے اور اس کے ارد گرد جو چیزیں ہیں. تو انہوں نے بہت تفصیل سے اس علاقے کو، تو جو بات حمید شاہد صاحب نے کی اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کے جو چاروں ناول ہیں، چاروں کی زبان مختلف ہے. تلاش بہارا کی زبان بالکل مختلف ہے، روحی کی بالکل مختلف ہے، آتش رفتہ کی اس لیے مختلف ہے کہ وہ سکھوں کا کلچر ہے،
اور دشت سوز کی اس لیے مختلف ہے کہ اس کا تصوف سے اور مسلم تصوف سے رشتہ بنتا ہے. تو حیرت ہے کہ چاروں کے چاروں کا اسلوب مختلف ہے اور الگ الگ ہے. کیوں کہ جو جس کو سوٹ کرتا تھا وہی اس نے اختیار کیا. جہاں تک انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ دشت سوز پہ جب وہ کام کر رہی تھی تو اس دوران ہماری ان سے ملاقات رہتی تھی, تو وہ بہت ڈسپلنڈ ہو کے کام کر رہی تھی اور بہت مشکل تھا کہ ایک تاریخی کردار, ایک تاریخ کو آپ فکشنلائز کریں اور اس طریقے سے کہ اس کو فینٹیسائز کر دیں, بہت مشکل تھا. تو انہوں نے اس کو فینٹیسائز کرنے کی کمال درجہ کوشش کی. آج بھی آپ اس کو پڑھیں تو ایک فینٹیسی کا عمل اس پورے ناول میں آپ کو دکھائی دیتا ہے اور وہی اس کی طاقت ہے, وہی اس کی طاقت ہے. اگر وہ اس سے ہٹ جاتی تو شاید وہ اس کو ناول نہ بنا پاتی. جی اچھا, اب ہم ایک اور بھولے بسرے آپ کہہ لیجئے یا فراموش کردہ آپ کہہ لیجئے ادیب کا ذکر کرتے ہیں, ابن سعید کا. تو حمید شاہد صاحب, آپ نے ابن سعید کو شاید حال ہی میں دوبارہ پڑھا ہے, تو ایک تو میں ان کے فکشن کے حوالے سے جو آپ کا تنقیدی نقطہ نظر ہے وہ بھی جاننا چاہوں گا, اور یہ کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ بہت عمدہ لکھنے والے جنہوں نے بہت شاندار تحریریں ہمیں دی ہوتی ہیں وہ اس طرح سے قصہ پارینہ ہو جاتے ہیں, اور جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کو بعض دفعہ نام بھی یاد نہیں ہوتا. میں تو بالکل آگاہ نہیں تھا, آپ نے درست کہا, ان کے نام سے بھی آگاہ نہیں تھا, سوائے اس کے کہ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جو ڈاکٹر مسعود رضا خاکی نے کا تھیسس تھا, اور اس میں ان کا ذکر موجود تھا نئے افسانہ نگاروں میں, اور جو جن کا ذکر تھا اس میں یہ بھی تھے اور ضمیر الدین احمد تھے جو آج کے موضوع میں وہ شامل ہیں. جی. تو لیکن اس کے بعد پھر میں بھول گیا کہ اس لیے کہ ان کی کوئی کتاب ہمارے پاس تھی نہیں اور کہیں ان کے افسانے میسر نہیں تھے. پھر ایسا ہوا کہ ایک روز آصف فرقی نے کتاب بھیج دی جو انہوں نے ان کے افسانے تلاش کر کے مختلف پرچوں سے وہ مرتب کیے تھے, اور وہ کتاب پڑھی اور میں حیران رہ گیا کہ ایسا افسانہ نگار جو ہے وہ کیسے ہماری نظروں سے اوجھل رہا ہے. اچھا, ان کا نام جو تھا وہ حسن عسکری تھا. جی. اور انہوں نے اپنے ایک جگہ تعارف میں یہ لکھا ہے کہ چونکہ پہلے سے ایک حسن عسکری جو ہیں زیادہ مشہور جو حسن عسکری ہیں وہ موجود ہیں, مجھ سے زیادہ, بلکہ ان لفظ تھا کہ مجھ سے زیادہ مشہور حسن عسکری موجود ہے, تو لہٰذا میں نام جو ہے ابن سعید رکھتا ہوں. ان کے والد کا نام مرزا محمد سعید تھا, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے نام بدل لیا, یعنی محمد حسن عسکری چھوڑ کے ابن سعید رکھا, اور ایک اور افسانہ نگار ابن سعید نام کا اور نظر آ گیا, لیکن پھر نہیں بدلا. تو وہ یہ ان کے والد کا نام تھا مرزا محمد سعید, وہ خود بھی رائٹر تھے اور عالم آدمی تھے. تو یہ اچھا, یہ دیکھیے جس طرح ابھی ہم شوکت صدیقی صاحب کا ذکر کر رہے تھے, وہ بھی فوج میں رہے, اسی طرح یہ ابن سعید جو ہیں یہ بھی فوج میں رہے, لیکن ان کا جو زندگی کا تجربہ ہے یہ زیادہ اس لیے وسیع رہا کہ یہ انہوں نے پھر اس پہ افسانے بھی لکھے. جاپان میں آپ دیکھتے ہیں, اور دوسری جنگ عظیم انڈونیشیا کا ایک افسانے میں ذکر ہے, ایک سنگاپور میں ذکر ہے. ان کا افسانہ میں نے جو پہلی دفعہ پڑھا تھا وہ ایک کتاب آئی تھی جو زلزلے کے حوالے سے, جس میں ہیروشیما والا افسانہ چھپا تھا, بہت مشہور افسانہ, ضمیر صاحب نے میرا خیال ہے اس کتاب کو مرتب کیا تھا, تو اس میں یہ افسانہ بھی شامل تھا. اور دوسری چیز جو میں نے یہ دیکھی ہے کہ حسن عسکری کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں بیٹھے ہوئے تھے افسانہ لکھتے ہوئے بھی, کیونکہ ان کے ہاں بھی لگ بھگ وہ موضوعات آئے ہیں جو حسن عسکری کے ہاں بھی موجود تھے. اینگلو انڈین لڑکیاں ان کے ہاں بھی آئی ہیں جو حسن عسکری کے ہاں وہ آئی ہوئی تھیں, لیکن انہوں نے بچنے کی بھی کوشش کی, اور وہ صاف پتہ چلتا ہے اس طرح کہ جو حسن عسکری کی لڑکیاں وہ ذرا اپر کلاس کی ہوتی ہیں,
اور یہ جو ہیں ان کے ہاں جو آئی ہیں وہ بالکل نچلے طبقے کی کہانیاں. مثلاً اس میں ایک کہانی میں پڑھ رہا تھا واپسی. تو واپسی میں جو ہے خاتون جو ہے وہ کئی دنوں کے بعد سفر کر کے واپس آ رہی ہوتی ہے گھر کی طرف, اور راستے میں خواب یعنی خیال میں کیا کیا چیزیں دیکھتی ہے, کتنی خوبصورت زندگی کے حوالے سے, محبت کے حوالے سے, آرٹ کے حوالے سے جو کچھ وہ سوچ رہی ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. لیکن جس گھر میں وہ آتی ہے اپنے گھر میں جب واپس, تو اس گھر کی جو حالت دکھائی جاتی ہے, اس کا بھائی دکھایا جاتا ہے جو چوہے جیسا ہے, جیسے جس کا انہوں نے لفظ باقاعدہ اس پہ لکھا, اور وہ اس کو نزلہ ہے اور وہ ہاتھ سے یوں صاف کرتا ہے اور اس کی گیلاٹ کو وہ بچی جو ہے وہ محسوس کرتی ہے. لیکن اس کے بارے میں اپنے دوستوں کو یعنی خواب میں دوستوں کو یہ بتا رہی تھی کہ آرٹ کے حوالے سے یہ بڑا آرٹسٹ ہے اور فلاں فلاں فلاں. تو زندگی کے یہ جو تضادات ہیں انہوں نے اس پہ لکھا. اسی طرح ہیروشیما کے حوالے سے جو آپ ان کا دیکھتے ہیں تو یہ جو جنگ ہوتی ہے اور جنگ کے بعد یہ جو چکلے کھل جاتے ہیں یا یہ جو کھل جاتے ہیں ایسے جو عورت کا استحصال اس وقت ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ جو وہاں پہ کالونیاں چھاونیاں ہوتی ہیں ان میں سے لوگ جو رہ جاتے ہیں ان کے ارد گرد, تو آپ کو وہ چیز وہ وہاں بھی نظر آئے گی جو منٹو کے ہاں بھی آپ کو نظر آتی ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ خاتون ہے وہ آتی ہے اور چاکلیٹ اسے وہ چاہیے اور وہ اس کو دیتی ہے اس لیے کہ وہ بھوکی ہے. تو وہ سارا آپ ان افسانوں کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو زندگی کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہے, اچھا ان کی زبان اتنی صاف ستھری. میں پھر وہی بات کہوں گا کہ دیکھیں لکھنے والا کیسے مختلف ہو جاتا ہے. ان کے ہاں جو ٹیکنیکس ہیں کہانی کہنے کی وہ سادہ نہیں ہے, وہ بالکل ایسا نہیں کہ ایک ہی رخ پہ چلتی ہو. اس میں انہوں نے مختلف انداز سے کہانی کے پہلو بدلے ہیں اور اس سے ہی کہانی زیادہ بامانی ہونا شروع ہو گئی ہے. اب اس کے علاوہ دیکھیں یہ کہانیاں تو بہرحال جب آپ پڑھیں گے تبھی لطف آئے گا. اس کے علاوہ تو اور اس کا کوئی یعنی ان کو ڈسکرائب کرنا تو کہانیاں میں ان کی سنا سکتا ہوں, لیکن اس اسلوب سے آپ کو شاید میں اس طرح آگاہ نہیں کر پاؤں گا جو ان سے مختص. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ کیسے گم ہو گئے کہانیاں لکھنے کے لیے, اور یہ ہماری زندگی میں یا ہماری کہانیوں میں یہ آنے چاہیے تھے. مثلا سنگاپور میں جو وہ رہے اور اس پہ جو سنائپر انہوں نے کہانی لکھی تھی, تو آپ دیکھیں کہ وہ جو جنگ کے بعد کی کہانیاں ہیں اسپیشلی ان کے ہاں وہ بہت اہم ہیں اور آج کے دور میں وہ پڑھے جانے کے لائق ہیں, اس لیے کہ ہم بھی ایک جنگ سے گزرے ہیں. وہ جنگ جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے اور اس کے بعد ہم ارد گرد اس کے آثار دیکھ رہے ہیں, تو وہ آثار آپ کو ابن سعید کی کہانیوں میں بھی نظر آئیں گے. جی حمید صاحب, جس طرح ہم ابھی ابن سعید صاحب کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہیں بھلا دیا گیا یا فراموش کر دیا گیا, ایسے ہی ایک اور ادیب ضمیر الدین احمد بھی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کچھ ان کا ہم تذکرہ کریں. انہوں نے ابتدا میں جب افسانے لکھے اور اس کے بعد ایک لمبا غیاب ہے, بہت دیر تک وہ منظر سے غائب رہے, اور پھر بہت دیر بعد انہوں نے کچھ افسانے لکھے. مجھے یاد پڑتا ہے تشنہ فریاد, سوکھے ساون اور پروائی. یہ افسانے جب آئے تو لوگ ایک دم سے چونکے کہ یہ کوئی اور ضمیر الدین احمد ہیں یا وہی ہیں جن کے افسانے ہم نے شروع میں پڑھے تھے. اور پہلی موت ان کا جو بہت مشہور افسانہ ہے, علامتی افسانہ. میں آپ تینوں میں سے جو بھی اس پر کامنٹ کرنا چاہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے ادبی سفر کو کیسے دیکھتے ہیں. یہ سوال میرا آپ تینوں سے ہی ہے. اگر جی میں مختصراً یہ گزارش کروں گا کہ اردو فکشن میں ایسے کئی نام ہیں جو کسی وجہ سے ذرا اوجھل ہوئے یا کسی وجہ سے ان کے کام پہ توجہ نہ ہوئی. دیکھیں رفیق حسین کا نام سب کو پتہ ہے کہ ان کے کتنے دیر بعد وہ ڈسکور ہوئے. کہ بات یہ ہے کہ ایک ادیب کی خوش قسمتی کا دار و مدار اس پہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو کون سا دور ملا, کون سا زمانہ ملا,
اس زمانے میں کیا رجحانات تھے، ایک بات. دوسری بات ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر محمد خالد اختر کتنا بڑا نام ہے. نقادوں نے کون سا اچھا سلوک کیا محمد خالد اختر کے ساتھ؟ اگر ڈسپلنڈ تنقید کا ذکر کر رہا ہوں میں، تو محمد خالد اختر بھی کئی جگہوں پر اگنور ہوا. جتنا بڑا وہ فنکار ہے، جتنا بڑا وہ کہانی کار ہے. تو کچھ رویے ہمارے ادب میں اس طرح رہے ہیں تو کہ جب آپ تھوڑا اوجھل ہوتے ہیں تو پھر فراموش کیے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک سلسلہ رہا ہے. ضمیر الدین احمد کا کام ظاہر ہے بڑا کام ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے، اور سوکھ ساون خاص طور پر بہت اہم تخلیق ہے. تو بہرحال یہ سلسلے رہتے ہیں، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، وقت گزر جاتا ہے روند کے، تو یہ تو سب کے ساتھ ہے. جی ہاں، سوکھی ساون ضمیر الدین احمد کا جو ہے وہ میرا خیال ہے ان کو بھول جانے میں خود ان کا قصور بھی ہے. جی ہاں، میں یہی بات کر رہا ہوں. اور اس کا وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے بہت اچھے افسانے کو 30 کے قریب افسانے لکھ لیے تھے. تو جب کی بات ہے کہ وہ بھی صحافی تھے، جس طرح ابھی بات شوکت صدیقی کی ہو رہی تھی کہ وہ بھی صحافت سے ان کا تعلق تھا، ڈان وغیرہ کے ساتھ بھی وہ بسط تھے، لکھ رہے تھے. تو ایک روز یہ ہوا کہ وہ گھر پہ آئے. یہ جو انہوں نے ڈاکٹر اسلم فرقی نے ان کا جو ان پہ مضمون جو لکھا ہوا ہے اس میں یہ موجود ہے واقعہ کہ وہ گھر آئے تو انہوں نے کار نہیں خریدی تھی. تو کار خریدی تھی تو اس میں ظاہر پیٹرول وغیرہ بھی ڈلوایا ہی ہوگا، تو گھر میں کھڑی تھی. تو جب کہیں نکلنے کے لیے واپس گاڑی کے پاس آیا تو دیکھا تو اس کا ڈھکن کھلا ہوا تھا، اور ڈھکن بلکہ موجود ہی نہیں تھا اس میں. تو ظاہر ہے پیٹرول اڑ رہا تھا یا جو بھی ہو رہا تھا. تو وہ بڑے دل برداشتہ ہوئے اور انہوں نے جناب کہا کہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے. اسی وقت چونکہ ان کو ایک آفر آئی ہوئی تھی بی بی سی سے، اس سے پہلے وہ بی بی سی کی طرف جانا نہیں چاہتے تھے، اور ان کا اس مخمصے میں تھے کہ مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تو اس دن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں جاتا ہوں. تو جو افسانے اس وقت تک انہوں نے لکھے تھے اس میں پھر وقفہ طویل آیا. تو وہ جو طویل وقفہ آیا یعنی اس سے ظاہر ہے اس لوگوں کی توجہ جو ہے ان کے افسانے کی طرف سے ہٹ گئی. اس کے بعد ان کے غالباً یہ 40 افسانوں کی فہرست غالباً دی تھی، میری نظر سے گزری ہے. ان کے 40 کے قریب 40-41 افسانے تھے جو لکھے گئے تھے. تو یہ تھے غصے کے اس لحاظ سے بہت تیز ہے اس مضمون میں. تو انہوں نے چونکہ فرخ آباد کے یہ بھی رہنے والے تھے، یہ وہیں کے تھے، تو اس حوالے سے انہوں نے اس کے کوئی ایک اس طرح کا جملہ بھی ان کا لکھا تھا جس میں ان کے مزاج کی نشاندہی ہوتی تھی. تو افسانے تو جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے ابن سعید کی کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں متاثر لگتے تھے حسن عسکری سے یا ان کے سائے سے وہ بچنا چاہتے تھے. اسی طرح آپ ان کے افسانے دیکھیں کہ ضمیر الدین احمد کے، تو یہ منٹو کے یا تو قریب تھے یا اس کے اثر سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے کہ جنس ان کے ہاں جو ہے کہانی وہ زیادہ موضوع بن کے آئی ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ یہ گھر کی عورتوں کے حوالے سے اس میں زیادہ ان کی کہانیوں کے اندر آیا. مثلا بیٹی ہے، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو اس کی ماں جو ہے وہ بڑے عرصے سے بیوہ ہو چکی ہے، چونکہ بیٹی کو پالتے پالتے یکدم جب وہ دیکھتی ہے بستر پہ نشانات یا کوئی، تو وہ جناب ظاہر ہے اپنی اس حوالے سے چلی جاتی ہے اور بننا سنورنا یا اس طرح کا. تو وہ اس کی میترانی اسے کہتی ہے کہ آپ شادی کر لیں. مطلب اس طرح کے موضوعات ان کے ہاں وہ آئے. یا پھر اس طرح کا ہے کہ بچہ ہے جو وہ فوت ہو گیا ہے اور جو اس کا عاشق ہے عورت کا وہ وہاں پہ موجود ہے، اور جو خامد ہے وہ تو باہر گیا ہوا ہے. تو مردہ بچہ پڑا ہوا تو اس کے بعد جو آپ ان کی کیفیات ہوتی ہیں تو اس کو انہوں نے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جنس کو انہوں نے زندگی کے ساتھ جوڑ کے یا زندگی کے مسائل یا جو لیٹ ایج کا جو آپ میں جا کے آپ جنس کے ساتھ ایک صورت بنتی ہیں اس کو بھی انہوں نے بطور خاص موضوع بنایا. تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے جس طرح عسکری صاحب والے موضوعات کہیں نہ کہیں آ گئے ابن سعید کی طرف، اور اسی طرح کچھ نہ کچھ موضوعات ان کے آئے. ان کا نام بھی میں نے اس کتاب میں جو خاکی والی کتاب ہے اس میں وہاں صرف ضمیر احمد لکھا ہوا تھا، ضمیر الدین لکھا ہوا تھا، احمد نہیں تھا آخر پہ. تو میرا اندازہ یہی ہے کہ ضمیر الدین وہی ہوں گے
यही यानी ज़मीरुद्दीन अहमद ही होंगे, जो बाद में शायद उन्होंने नाम पहले ज़मीरुद्दीन के नाम से लिखते रहे होंगे, बाद में इन्होंने ज़मीरुद्दीन अहमद कर लिया होगा, लेकिन उस किताब में बहरहाल सिर्फ ज़मीरुद्दीन के नाम से जो नए अफसाने निगारों का तारुफ कराया गया था उसमें उनका नाम शामिल था। जी हाँ, अभी असगर साहब ने खुसूसियत के साथ सूखे सावन का ज़िक्र किया, और मैंने उससे पहले ज़िक्र किया था उनकी कहानी पहली मौत का। ये उनके 2 मजमूए हैं, एक तरह से अब नायाब ही हैं। ये खुशनसीबी है कि दानियाल का यहाँ पर स्टॉल मौजूद है, और ये दोनों किताबें ज़मीरुद्दीन अहमद की आज यहाँ इस हॉल में भी रखी हैं, और अगर ऑडियंस में से किसी को चाहिए हो तो वो बखुशी ख़रीद सकता है। हमारे पास अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। हमने 4 बड़े अफसाना निगारों के बारे में, फ़िक्शन निगारों के बारे में बात की है, और हमें 5 मिनट बाकी हैं हमारे पास। तो मैं चाहता हूं कि ये 5 मिनट हम सवाल जवाब के लिए मुख्तस कर दें। मुख्तसर सवाल, ताकि उनका जवाब भी मुख्तसर हो सके। ऑडियंस में से कोई सवाल करना चाहे, हमारे मोहतरम पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं, मुझसे भी सवाल कर सकते हैं। बहुत इस पे बात ऑलरेडी हुई और इशारतन काफ़ी इस पे मुकालमा हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग एक ओवरव्यू ये देना चाहें कि जो आज सेशन भी रखा गया है कि ये लोग इनकी तहरीरें शायद ना मिटी, लेकिन नाम पे थोड़ी धूल जम गई, तो ऐसा होता क्यों है कि इतना बड़ा काम करना, इतना अजीम काम करना, और ऐसा काम करना जो जिसे हम कहते हैं कि इमॉर्टल काम, लेकिन फिर भी वो फहरिस्तों में शुमार नहीं हो पाते। तो इसकी ऐसा कोई फार्मूला क्या है, मरकज़ी वजह क्या है? बस ये मेरा सवाल। मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। देखिए, ये तासुर ना लें कि इन चारों के साथ एक जैसा सलूक हुआ है। चारों मुख्तलिफ लोग थे, और जो शोहरत शौकत सिद्दीकी को मिली उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत बड़ी शोहरत है, वो बहुत देर तक डिस्कस हुए, अभी भी डिस्कस हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तरक्की पसंद फिक्शन जो है उसमें बहुत सरबर आवुर्दा नाम है वो, और उनकी डायमेंशंस भी हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इग्नोर हुए। इसी तरह जमीला हाशमी भी इग्नोर नहीं हुई। मैं सीधी बात करूंगा, उनके फ़न पे बहुत काम हुआ है। अब मसला पता है क्या है कि ये कोई करंट अफेयर्स नहीं है कि जो हर वक्त गूंजते रहें, ये नहीं है, ये अदब है। इसका एक तहजीब के साथ ताल्लुक़ है, और उसी तहजीब की तरह ही उनको याद रखा जाएगा जिस तहजीब में वो हैं। तो जो शोहरत जमीला को अपने वक्त में मिली, मैं उसका गवाह हूँ। हर दूसरा कॉलम इंतज़ार हुसैन का, लाहौर नामे का, जमीला हाशमी के ज़िक्र में होता था। अच्छा, उसकी वजूहात कई थी। मसलन जमीला हाशमी हर हफ्ते एक खाना करती थी, और उस खाने की वजह से बड़ी बहसें निकलती थी, तो इंतज़ार का लाहौर नामा शुरू ही उधर से होता था। तो ऐसा नहीं है कि उनको याद नहीं रखा गया, या उनका फिर उनके काम पर भी मैंने खुद देखा है कि स्टूडेंट्स ने बड़ा काम किया, पीएचडी लेवल पर उनका काम हुआ, और दूसरी जगहों पे, और उनके ऊपर आर्टिकल्स काफ़ी आए जो उस ज़माने में फ़नून में, औराक में और दूसरी जगहों पर। तो इन 2 के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कोई नहीं वजह कि उनको वो मकाम ना मिला हो या वो इज़्ज़त ना मिली। बाकी 2 के बारे में ठीक है, लेकिन बाकी 2 का काम ही उनका हवाला है, वो जितना भी है। ये मैं इसमें सिर्फ एक बात इजाफा करना चाहूँगा। एक तो ये कि ये शोहरत का जो निज़ाम है ये तो अलग टप होता है, इसके बारे में कोई आदमी फैसला नहीं कर सकता कि भाई इस तरह होगा तो इससे शोहरत मिल जाएगी। दूसरा ये है कि बिल्कुल ये दुरुस्त इन्होंने कहा, जो मशहूर लोग हैं 2, ये जमीला हाशमी और शौकत सिद्दीकी के बारे में तो आप ये नहीं कह सकते मशहूर हो गए, लेकिन मशहूर लोगों की भी एक अपनी मुसीबत होती है उनके साथ कि उनके ऊपर कोई काम का, उनके काम पर कोई काम की बात कम होती है, उनकी दूसरी बातें, कहानियाँ ज़्यादा लोगों के सामने आती हैं कि जी वो देखें उसमें ड्रामे पे बात हो गई है, ड्रामे के हवाले से किरदारों की बात हो गई, इनके जैसे इन्होंने कहा कि उनके खाने की बात हो गई फलां। तो ये जो शोहरत के जो वजह हैं ये भी एक रुकावट बनती हैं उनके काम पे, जो दुरुस्त बात होने के लिए वो वक्त फिर चाहिए होता है।
ان دو کے ساتھ تو یہ ہوا کہ انہوں نے افسانے لکھے اور افسانے لکھنے کے بعد چونکہ بیچ میں وقفہ آتا گیا اور پھر اس کے بعد وہ زمانہ آ گیا جس میں دوسری موبائل شروع ہو گئے تھے, تنقید نے کسی اور طرف رخ کر لیا تھا, تو لہٰذا یہ بھی اگنور ہو گئے. لیکن یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہرحال ایسے افسانہ نگار ہیں دونوں ہی, ضمیر الدین احمد صاحب بھی اور ابن سعید بھی, کہ ان پہ بات اور بھی ہونی چاہیے اور ڈھنگ سے بات ہونی چاہیے. اس طرف کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. میرا سوال اصغر سر سے ہے کہ اصغر سر نے جو ڈرامے لکھے اوبیسلی ہمیں یاد ہیں, جو ہم نے نہیں دیکھے وہ بعد میں ہم نے دیکھے, جیسے ان کا چاند گرہن ہے, میڈم نور بیٹھی ہوئی ہیں, ان کا جنگل ڈرامہ, میڈم نے خود بھی کہا کہ کئی جگہ پہ ان کو تھریڈز بھی ملے اس ڈرامے کو لے کر, جنگل ڈرامے کو لے کر, اتنا پرانا ڈرامہ ہے لیکن وہ نظام ابھی بھی ہمارے ہاں ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ سر آپ سے کہ اس طرح کی چیزیں لکھی جاتی ہیں, جب جیسے ایک ناول تھا اداس نسلیں, اس پہ بھی بین لگ گیا, تو آیا یہ صرف ہمارے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے, سچائی لکھنے پر لوگ قدغن ہو جاتا ہے یا لوگوں کو پکڑا جاتا ہے یا کچھ کیا جاتا ہے, جیسے فیض صاحب کے ساتھ کیا یہ ساری چیزیں جو ہم نے نہیں دیکھی, جو ہم نے پڑھی, یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے یا پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے, اس طرح کے ادب پہ بین لگا دیا؟ میں جواب دوں گا, بالکل ٹھیک سوال ہے. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ ٹیلی ویژن تھا, اس اسٹیٹ ٹیلی ویژن کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ ان کے مینڈیٹ ہوتے ہیں, تو اس بنیاد پر, لیکن نورالہدیٰ بیٹھی ہیں, میں اپنی بات نہیں کرتا, جو کچھ انہوں نے چاہا وہ لکھا, اور لکھنے کا ڈھنگ ان کو جس طرح آتا تھا اس نے ان کو وہ راستے دکھا دیے کہ کیسے لکھنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح جانگلوس پہ پابندی لگی, ان کے ایک سیریل آسمان تک دیوار پہ بھی پابندی لگی. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم دونوں کا سفر کتنا مشکل تھا کہ ضیاء الحق کا زمانہ ہے اور اس کے بعد کا زمانہ بھی ضیاء الحق ہی کا زمانہ ہے, کیونکہ جو نارمز بن چکے تھے وہ نارمز رہے, پالیسی نہیں بدلی. سو انہوں نے صبر کیا, اتنا بڑا سیریل تھا وہ عورت کے حق کے لیے, اور عورت کو جس طرح یہ پورٹری کرتی رہی ہیں اس میں وہ ایک اور سطح پہ اس کو لے کے آ رہی تھی. تو آسمان تک دیوار کا ٹائٹل کیا کہہ رہا ہے کہ عورتوں کے لیے دیواریں آسمان تک چنی جاتی ہیں, تو وہ بڑا بولڈ میسج تھا, میں اسے فالو کر رہا تھا, اور جس دن وہ نہیں چلا یا ہمیں پتہ چلا ہمیں بڑا دکھ ہوا کہ اتنا. سو یہ ایک سوسائٹی کی جو بھی ظرف ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو سچ میں نے بولنا تھا کوشش کی وہ بولوں, تو یہ سلسلے رہے ہیں, لیکن ہم دونوں کو یہ ملال نہیں ہے. کیوں کہ ہمیں پتہ تھا ہم جن کنڈیشنز میں ہیں اسی میں ہی ہمیں راستہ چاہیے, اور وہ راستے ہم نے لیے. بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات, وقت پروگرام کا ختم ہو چکا ہے. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. Hey